العزت تمہاری مدد فرما دیں گے. آگے چلیں. اللہ رب العزت نے کہا وشاورہم فی الامر وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پہلے یہ کرو کہ لوگوں سے معاملہ کرنے لگے ہو تو مشورہ کر لو. بھائی کچھ خریدنے لگے ہو، شادی کرنے لگے ہو، خود اپنی بچوں کی کچھ بھی کرنے لگے ہو تو کیا کرو؟ بولے بھائی بہت کم ٹائم ہے، مشورہ کر لو. پھر اب کیا کریں؟ جب تمہیں یقین ہو جائے فتوکل علی اللہ، اب اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کر لو. خام خواہ اپنے آپ کو دوسروں کو استخاروں کے چکر میں نہ ڈالو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، کبھی استخارہ نہیں کیا. صحابہ نے شادیاں، کوئی صحابی دنیا میں ایسا نہیں تھا جس کی ایک سے زیادہ شادی نہ ہو. 2 شادیاں کرتے تھے سارے، 3 4 سارے کرتے تھے. لیکن یہ استخاروں والا چکر نہیں کرتے تھے. یہ ایسا بہانہ تلاش کر لیا لوگوں نے کہ رشتہ رد کرنا ہے تو بہانہ کیا بولے؟ نہیں جی پسند نہیں ہے، پھر لوگ ناراض ہوں گے، رشتہ دار ہیں، آپ تو غریب ہیں، آپ تو جہیز نہیں دیں گے، پھر بھی لوگ ناراض ہو جائیں گے، بولیں گے آپ تو دیندار ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہے، شرم نہیں آتی، جہیز کی بات کرتے ہو. تو بہانہ کیا لگاتے ہیں؟ جی ہم نے استخارہ نکلوایا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے نو، ہمیں خواب میں آیا ہے کہ نو نہیں کرو. اور یہ جھوٹ ہوتا ہے. کسی کو کبھی یہ خواب کوئی نہیں آتا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ تم خواب میں دیکھنا یس اور نو لکھا ہوگا، نہیں ہوتا. کبھی کسی مولوی کو بھی خواب نہیں آتا جو جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے آپ تک کنڈلی نکالی ہے، آپ یہ کر لو. یہ تو ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ مہینے ٹیسٹ کرو، فلاں چیک کرو، عمرے چیک کرو. مسلمانوں میں تو کیا ہوتا ہے؟ اذا عزمت، جب تم نے ارادہ کر لیا کیا کریں؟ فتوکل علی اللہ، توکل کرو، بس ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر ہے. ہم نے آج تک یہی دیکھا کہ ہمارے بزرگوں کے اندر جب بھی شادیاں ہوئی بس شادی ہو گئی. اللہ رب العزت نے وہ بے جوڑ شادیوں میں بھی برکتیں ڈالی، بڑی بڑی برکتیں ڈالی. یہ جو ہم آپ بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ انہی برکتوں کا نتیجہ ہے. اگر وہ بھی اسی چکروں میں پڑے رہتے کہ جی ہم استخارہ نکالیں گے، جوڑ کی تلاش کریں گے، کریں گے، ان کی شادیاں نہیں ہونی تھی کم از کم. تو اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے؟ وشاورہم فی الامر. پہلے کیا کریں جی؟ مشورہ کریں. اس کے بعد کیا کریں؟ اذا عزم کا، جب ارادہ پکا ہو جائے فتوکل اللہ، تو اللہ پر توکل کر لے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا. آج یہ ایک بزرگ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کی حالات زندگی کا ایک واقعہ پڑا، جو میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے بھائی، سادہ سا واقعہ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے، توکل بتانے کے لیے. ان کے ایک شاگرد تھے شفیق بلخی، وہ ان سے تاجر تھے، وہ تجارت کرتے تھے. وہ اجازت لے کر گئے کہ میں لمبے سفر پر جا رہا ہوں تجارت کے لیے، لیکن دوسرے ہی دن واپس آ گئے. وہ بزرگ نے پوچھا کہ آپ تو گئے تھے مہینوں کے لیے تجارت کرنے گئے تھے نا، اب واپس آ گئے. کہا راستے کے اندر میں نے توکل کا ایک واقعہ دیکھا کہ اللہ پر توکل کا کیا مطلب ہوتا ہے، لہذا میں واپس آ گیا. کیا دیکھا؟ کہا جنگل کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک اندھا پرندہ تھا، اندھا پرندہ، بیمار، اڑ نہیں سکتا تھا. ایک پرندہ دور سے آتا تھا، اس کے منہ میں چونچ میں کیا ڈالتا تھا؟ دانا ڈالتا تھا اور وہ چلا جاتا. میں نے کہا کہ دیکھو، جو اللہ اس اندھے پرندے کو، بیمار اور معذور پرندے کو کھلا رہا ہے، کیا مجھے نہیں کھلائے گا؟ میں واپس یہاں آ گیا آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے. تو یہ یہاں بات سمجھ میں میرے اور آپ کے تو آ گئی، لیکن جو قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کیا اس نے غلط. تو اس بزرگ نے، جو عالم دین بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ابے بے وقوف، تو نے یہ پرندہ دیکھا جو بیمار تھا اور وہ اڑ بھی نہیں سکتا تھا، اللہ اس کو کھلا، بولے بھائی رہا تھا، تو نے اس پرندے کو نہیں دیکھا جو اڑ کے جاتا تھا، دانا اٹھا کے لاتا تھا اور کھلاتا تھا؟ تو اس بیمار اور معذور پرندے کی طرح کیوں بن رہا ہے کہ تجھے کوئی کھلائے؟ تو اس پرندے کی طرح کیوں نہیں بنتا کہ جو دانا چپ کر آتا ہے اور کھلاتا ہے؟ تو نے نہیں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ الید العلیٰ، اوپر والا جو ہاتھ ہوتا ہے، خیر بہتر ہوتا ہے من ید السفلی، نیچے والے ہاتھ. تم کھلانے والے بنو، کھانے والے نہ بنو. تم صدقہ و خیرات کرنے والے بنو، صدقہ و خیرات لینے والے نہ بنو. تم توکل کر کے بیٹھے رہو گے تو تم لینے والے بن جاؤ گے.
اور تم اگر توکل کر کے تجارت کرو گے تو تم کیا بن جاؤ گے؟ زکات دینے والے بن جاؤ گے. تو تم اس پرندے کی طرف تو دیکھو نا جو کوشش کر کے لا کر کھلاتا ہے غریبوں کو. تم وہ کیوں بن رہے ہو جو تم نیچے والا پرندہ ہے؟ تم اوپر والا ہاتھ بنو. تو توکل آج ہمیں سمجھ میں آیا کہ اگر ہم اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں، اللہ کے حکم کے مطابق بھروسہ کریں اور اس کے حکم کے مطابق جد و جہد کوشش کریں، پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کریں، تو دیکھنا کہ اللہ رب العزت کبھی مایوس اور نا امید نہیں رہنے دیتا.